ذوالحجہ کے آخری دن مسجد نبوی کی فضا پرسکون، فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں امامت کے لیے کھڑے تھے، صحابہ صفیں بنا چکے تھے۔ نماز کا آغاز ہوا تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اسی جماعت میں ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز جو آگے بڑھا، حضرت عمر فاروق پر ایک حملہ نہیں، دو نہیں، 3 حملے کیے، جس پر حضرت عمر فاروق گر پڑے اور وہ اپنی جان بچاتے ہوئے صفوں کو توڑتے ہوئے 7 صحابہ کو زخمی کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق نیچے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جلدی نماز کو مکمل کیا تاکہ حضرت عمر فاروق کی طبیعت معلوم ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق کو لے جایا گیا آپ کے گھر میں، آپ کی طبیعت دیکھی گئی، لیکن طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کا خون کافی بہنے لگا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور انہیں جا کے کہو کہ میں اپنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن انہوں نے مانگا تو جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ جب عبداللہ بن عمر واپس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اماں نے اجازت دے دی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم پھر جانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ان سے جا کے پھر اجازت لینا، شاید انہوں نے میری زندگی میں اجازت دے دی، اس کے بعد تم پھر جا کے اجازت دینا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا، اگر نہ دی تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ آپ نے ایک شورا بنائی تاکہ خلیفہ منتخب ہو۔ حضرت عمر فاروق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کو ادھر ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں نے اجازت دے دی، آپ انہیں ضرور دفنائیں۔ تو حضرت عمر فاروق 1 محرم کو اس دنیا فانی سے رخصت کر کے اپنے ساتھیوں ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ آپ دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین، اسلام کے وہ عظیم ستون جن کی شہادت نے امت کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ کے انصاف کا سکہ فارس اور روم میں بجتا تھا۔ آپ جس راستے پہ چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ جو دن کو خلیفہ، رات کو روتے ہوئے درویش تھے۔ قرآن جن کی بار بار تائید کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں، وہ ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔